نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکوع نمبر 13، آیات نمبر 100۔ والسابقون الاولون، اور جو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں، من المہاجرین، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، والانصار، اور مدد کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے پیروی کی ہے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے، وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 100 کے حوالے سے سابقین الاولین، سابقون الاولون کی تعریف ہے اور فضیلت ہے اور منقبت ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین میں جو من ہے، من تبعیضیہ ہے، اور اس من کو من تبعیضیہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہاجرین کے 2 طبقے ہیں، ایک سابقین الاولین ہے، اور دوسرا طبقہ درجہ تمام حضرات صحابہ کرام کے۔ اگر من تبعیضیہ ہے تو پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد کون ہے؟ اس حوالے سے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ سابقین الاولین سے مراد وہ صحابہ کرام مراد ہے جنہوں نے بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں کی طرف نمازیں پڑھی، یعنی وہ صحابہ کرام مراد ہے جو تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا قول سیدنا عطا ابن ابی رباح کا ہے، فرماتے ہیں کہ سابقین الاولین سے مراد وہ صحابہ کرام مراد ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ والسابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ کرام مراد ہے جو بیعت رضوان کے موقع پر شریک تھے۔ یہ تو ہوئی من تبعیضیہ کے بعد، اور اس میں دیگر اقوال بھی ہے، لیکن تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ یہ من المہاجرین میں من تبعیضیہ نہیں ہے، بلکہ یہ من بیانیہ ہے، اور مفہوم اس جملے کا یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنسبت باقی امت کے سابقین ہیں، اولین ہیں، اور تمام صحابہ کرام کی فضیلت، تعریف اور منقبت اللہ کے نزدیک مسلم ہے۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تہانوی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے، لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایک سابقین الاولین ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو غزوہ بدر یا تحویل قبلہ بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے،
اور دوسرے تفسیر کے مطابق تمام صحابہ جو سب کے سب سابقین الاولین ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمانی طاقت باقی امت کے بنسبت اول بھی ہے، سابق بھی ہے، اور قرآن کریم میں جتنی بھی وعدے ہیں دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے، ان تمام وعدوں کا سب سے پہلے سابقین اولین مستحقین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی جن لوگوں سے اعمال صالحہ، جن لوگوں نے اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ میں سابقین الاولین کا مکمل اور کامل اتباع کیا ہے، تو ان لوگوں کا یعنی پہلی تفسیر کے مطابق ان لوگوں کا پہلا درجہ مہاجرین اور انصار کا ہے، جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے اور یا غزوہ بدر یا بیعت رضوان میں مسلمان ہوئے، سے پہلے مسلمان ہوئے، اور دوسرے درجے کے مسلمان وہ ہے جو تا قیامت اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے۔ اور پھر دوسری تفسیر کے مطابق الذین اتبعوا میں صحابہ کرام کے بعد وہ حضرات داخل ہیں جن کو اصطلاح تابعی کہا جاتا ہے، پھر اصطلاح تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے سب مسلمان شامل ہیں جو ایمان میں، اعمال صالحہ میں، اخلاق فاضلہ میں انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں اور شریعت مطہرہ کے متبع ہیں۔ محمد ابن کعب قرظی رحمہ اللہ الباری سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو محمد ابن کعب قرظی رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ سب صحابہ جنتی ہیں، اگرچہ دنیا میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ بات آپ کو کہاں سے ملی ہے، کہاں سے کہتے ہو اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو محمد ابن کعب قرظی رحمہ اللہ الباری نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی یہ آیات پڑھو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی آیت پڑھو، اس میں تمام صحابہ کرام کے متعلق بغیر کسی شرط کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ البتہ تابعین کے بارے میں اتباع احسان کا شرط لگایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بغیر کسی شرط کے، بغیر استثناء کے رضوان الہی کے مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رضائے الہی سے سرفراز فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کی سرٹیفکیٹ دی تو مجھے، آپ کو یا کسی یہ شر القرون میں اس فتنوں کے دور میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے، بدزبانی کرے۔ اور تفسیر مظہری میں محمد ابن کعب قرظی کا جو قول نقل کرتے ہیں تو قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے نزدیک سب صحابہ کرام جنتی ہونے پر اس سے زیادہ واضح دلیل موجود ہے میرے پاس۔ فرمایا کہ لا يستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ صحابہ اولین ہو یا آخرین ہو،
سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور حسنہ سے مراد مفسرین کی نزدیک جنت کا وعدہ ہے۔ ترمذی شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمس النار من رآنی اور امن رآنی، جہنم کے آگ اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے تمام صحابہ کرام بھی جنتی، تابعین بھی جنتی، تب تابعین بھی جنتی۔ اب جب میرے نبی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا، تابعین کو جنتی قرار دیا، تب تابعین کو جنتی قرار دیا، تو انسانوں میں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی قرار دے دیا، تو پھر میرے لیے، آپ کے لیے، یا کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بدگمانی اور بدزبانی زیب نہیں دیتا۔ یہ ایک بدترین علمی خیانت ہوگی۔ سورہ فتح میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہے، اور اس میں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کی وہ سرٹیفکیٹ ملی ہے، سند ملی ہے۔ اور پھر سورہ فتح کے آخر میں فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کفار کے بارے میں سخت اور آپس میں رحماء ہے، آپس میں رحم کرنے والے ہیں ایک دوسرے پر۔ اور پھر ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود تھا۔ آخر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المقدس فتح کیا تھا، تو کیا انہوں یہودیوں نے، راہبوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ مہار پکڑا ہوگا اونٹ کا، اور غلام جو ہے وہ اونٹ بیٹھا ہوگا؟ تو ذکر تو موجود ہے مثلاً فی التوراۃ۔ اگر صحابہ کا ذکر قرآن تورات انجیل میں موجود ہے، کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود نہیں تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اوصاف بھی تورات انجیل میں موجود، صحابہ کا ذکر بھی موجود تھا۔ بہرحال عالم انسانیت میں سب سے زیادہ افضل جو ہے انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ افضل البشر جو افضل ہے وہ رحمت کائنات سیدنا و سندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر بس۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام افضل ہے، اور تمام صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ۔ امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو، خلفائے راشدین کے طریقوں پر عمل کرو، اور مضبوطی سے تام لو۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ادوار کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہ خیر القرون تھا، اور اس کے بعد پھر شر القرون شروع ہو جاتا ہے۔ امت میں بہت سارے فرقے بن گئے، اور بلکہ موجودہ دور، یہ جو دور ہے یہ تو فرقواریت کا اور فتنوں کا ایک دور ہے۔ فتنوں کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ نجات والا طبقہ وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہو،
جو اہل سنت والجماعت ہو، یعنی سنتوں پر کاربند اور پابند ہو اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے والے ہو. ما انا علیہ و اصحابی، یہ اہل سنت والجماعت مراد ہے، جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہو اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہو. اور اس وجہ سے فرمایا کہ صحابہ کرام وہ حق کی معیار ہے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کو خطاب کیا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے تو یہ ہدایت پائیں گے. لہذا تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہے. صحابہ کرام کی قربانیوں سے، اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملا ہے، ہمیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملے ہیں. اور اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں سے کسی ایک کو پر قبضہ کر کے دوسرے کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ بدبخت لوگوں کی علامت. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہے. اور سامراج کو اس تفریق کا موقع نہ دو. سامراجی عالمی استعماری قوتوں کو یہ موقع نہ دو کہ یہ معاملات ہے. بھائی سب جو فوت ہو گئے، ویسے بھی موجودہ زمانے میں بھی کوئی بندہ فوت ہو جائے، بھائی میت کے بارے میں کوئی زبان استعمال کرنا یہ کوئی غیرت مند آدمی کا کام نہیں ہوتا. عورتوں کے بارے میں، اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑوں پس خبر ہے، پخذوں پس خبر ہے، بغیرت سڑی کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.